بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 27واں جز، لیکن کل ہم نے زاریات نہیں لی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ زاریات سے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، یعنی قیامت آنا ہے، ڈے آف ججمنٹ آنا ہے، یوم الحساب ہونا ہے۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پہ فرما رہا ہے، قسم سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ امپورٹنس بتا رہا ہوتا ہے، اہمیت بتا رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی کھا کے کہ تھوڑا غور اور فکر تم لوگ کرو، کہ تم یہ جو بارش کا عظیم الشان ضابطہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے اور جو حکمت اور مصلحتیں اس میں ہیں، یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ دنیا کا کوئی بے مقصد اور بے معنی گھروندہ نہیں ہے جس میں لاکھوں کروڑوں برس سے ایک بہت بڑا کھیل بس یوں ہی الٹپ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ در حقیقت ایک کمال درجے کا حکیمانہ نظام ہے جس میں ہر کام کسی مقصد اور کسی مصلحت کے ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ایک انسان کو، ایک مخلوق کو عقل، شعور، تمیز، تصرف کے اختیارات دے کر اس میں نیکی و بدی کی اخلاقی حس پیدا کر کے اور اسے ہر طرح کے اچھے اور برے اور صحیح اور غلط کاموں کے مواقع دے کر اور زمین میں اس کو تصرف دے کر محض فضول اور لا یعنی طریقے سے نہیں چھوڑ دیا ہے، اور اسے کبھی کہ باز پرسی نہ ہوگی، اس بات کی حساب ہی نہ ہوگا کہ دل، دماغ، جسم کی جو قوتیں اس کو دی گئی تھیں دنیا میں کام کرنے کے لیے، اور جو وسیع ذرائع اس کے حوالے کیے گئے تھے، اور خدا کی بے شمار مخلوقات پر جو تصرف یعنی جو اختیارات اس کو دیے گئے تھے، اس کو اس نے کس طرح سے استعمال کیا، تو اس کا حساب ہونا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے رب العالمین۔ اور اس کے بعد میں نے ایک آیت لی ہے اس سورہ زاریات کی، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اس کائنات پہ، اس زمین پہ جب تک رہو تم میری بندگی کرو۔ بندگی جو ہے، ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ بندگی جو ہے بندگی کو پہلی بات تو ایک سمجھ لیجئے کہ جب اللہ نے پیدا کیا تو اسی کا حق ہے کہ وہ بندگی کے لائق ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ جب کسی نے آپ کو پیدا ہی نہیں کیا تو دوسرے کیوں لائق رہنے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ زمین پر انسان اور جن یہ ایسی مخلوق ہیں جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری بندگی کریں، تو کیا دنیا میں اور جو چیزیں ہیں اس کا کریٹر کوئی اور ہے، اس کا خالق کوئی اور ہے؟ نہیں، مگر یہ اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ بندگی کریں یا نہ کریں، ان کو تو کیا وہ بندگی کر ہی رہے ہیں۔ چوائس جو ہے، یہ جو صرف جو دیا گیا ہے، اختیارات جو دیے گئے ہیں وہ جن اور انسان کو، اس لیے ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے حدود میں اپنے خالق کی اطاعت اور بندگی سے منہ نہ موڑیں۔ خالق کے سوا دوسروں کی بندگی کرنے کی خود اپنی فطرت سے وہ لڑتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی سے اگر وہ عبادت کرتے ہیں یا کسی کی بندگی کرتے ہیں تو اپنی ہی فطرت سے وہ لڑتے ہیں۔ اور عبادت کا لفظ اس آیت میں یہ صرف نہیں کہ روزہ، نماز یا تسبیح اور تحلیل ہے، بلکہ یہ سارے مفہوم اس میں شامل ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کے سوا کسی کی بھی پرستش نہ کرے، نہ کوئی کی اطاعت کرے، نہ فرما برداری کرے، نہ نیاز مندی کے لیے کرے، نہ ان کا کام کسی اور کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی اور کے احکام اس طرح بجا لانا جیسے آپ شریعت کے لیے بجانا چاہیے۔ تو اگر آپ کسی کو اتنا زیادہ ان کے حکم کا خوف رکھتے ہو تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ سے بڑا درجہ اس کو دے دیا ہے۔ کسی کا نہ اتنا تقوی کریں، یعنی کسی اور کے بنائے ہوئے دین کی اتنی پیروی کریں۔ اب دین آپ بولیں گے کہ میں تو کوئی دین کو نہیں، میں تو اسلام کو ہی مان رہا ہوں، لیکن آپ کسی ایسے قانون کو اتنا فالو کر رہے ہیں اور اسلامی قانون کو نہیں فالو کر رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ کی بندگی پر کویشچن لگ سکتا ہے۔
اسی طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی اور کو اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا نہ سمجھیں، اور کسی دوسری ہستی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ یہ سارا کچھ کس کے لیے اختیار ہے، اور سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اس دین کو جو آپ کو نصیب ہو گیا، یہ قرآن جو آپ کو مل گیا ہے، تو اس خیر کو آپ بانٹنے کا کام کریے، سب سے بڑی بندگی ہے، ٹھیک ہے؟ اس دین کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس دین کو مطلب غالب کرنے کا جو کام ہے، وہ سب سے بڑی بندگی ہے۔ تو آپ چھوٹی بندگی سے لے کے بڑی بندگی تک 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے، انسان جو کھانا کھاتا ہے، جو سوتا ہے، جو کھانا تو کفار بھی کھا رہے ہوتے ہیں، منافقین بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سوتے تو وہ بھی ہیں، لیکن اس میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے کہ اگر ہم نے کھانے کا نوالا کھاتے ہی بسم اللہ کہہ دیا تو ہماری وہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح سونے کا بھی ہم نے خیال کر لیا تو وہ ہماری عبادت ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو اپنا رب نہیں بنا لیا وہاں پہ کہ وہ جب اٹھنے کو کہے گا تبھی اٹھیں گے، نہیں اٹھنے کو کہے گا تو نہیں اٹھیں گے، نہیں، اس نفس کو یہ تھا کہ صبح کی نیند بھاری مزے کی لگ رہی تھی تو ہم نے اس کے نفس کو اس کی اطاعت نہیں کی۔ کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ تب پھر آپ نے رب کی بندگی کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کتنی بار کس کی اطاعت کرتے ہیں، کب کب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز کے ساتھ نا ڈھیلا ڈھالا رویہ رکھتے ہیں، ان کو تو اور زیادہ سوچنا چاہیے۔ یہ تو فرائض میں سے ہیں، بندگی تو دور کی بات ہے، آپ فرائض ہی نہیں پورے کر رہے۔ اسی طرح سے اب آتے ہیں ہم انشاءاللہ سورہ طور کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، قسم ہے طور کی، یہ ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیع کی جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی۔ دیکھیے اب یہاں پہ نا اب طور جو ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے وہاں پہ سرفراز کیا گیا تھا، اور رق اس چیز کو کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں کھال سے بہت جھلی کی شکل میں ہوتی تھی، اور اس میں جب وہ لکھا جاتا تھا کوئی بھی چیز، جیسے اس زمانے کے جو مصحف ہوتے تھے وہ توریت اور انجیل، اس میں لکھی جاتی تھی تو بہت دنوں تک محفوظ، سالوں سال تک محفوظ رہتی تھی۔ آباد گھر سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے، 7 آسمان کے اوپر جو ہے وہ بیت معمور ہے، جس کے فرشتے 70,000 فرشتے جو ہے ایک ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ طواف کرتے ہیں، پھر ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ کی حمد اور تعریف کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ نا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ جب طور کہا گیا ہے تو یہ علامت کے لیے پیش کیا گیا کہ بنی اسرائیل جیسی ایک بے بس قوم کو اللہ نے اٹھایا، اور فرعون جیسے بڑی طاقت کو اللہ نے ان بے بس انسانوں کے سامنے ڈبا دیا۔ اس کے بعد کتاب مقدسہ کی جو مجموعہ ہے اس کو اللہ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے، یعنی زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، یہ ساری چیز جو ہے یہ جو آئی ہیں اوپر سے وہ کتاب مکنون میں سے، اور یہاں پر جب آئی تو تمام انبیاء نے کیا کیا؟ یہی ایک سب کو دین بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم جو ہے یہ دین کو اور لے کر آئے ہیں، تمہارا حساب ہونا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے شروع سے سارے لوگ بتا رہے ہیں، اور یہی یہ کتاب یعنی قرآن بھی بتا رہی ہے۔ چوتھی جو بیت معمور کی بات بتائی گئی تو وہ بیت معمور اوپر ہے اور ایک بیت اللہ نیچے ہے۔ وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب ان کو بنانے کا حکم ہوا تھا تو ان کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ بہت بڑا سر و سامان تھا، وہ اپنی ایک بیوی اور ایک شیرخوار بچے کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد اللہ حکم دیتا واپس آتے ہیں تو وہاں پہ یہ بیت اللہ تعمیر کرتے ہیں۔ جب بیت اللہ تعمیر کرتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ پکارتے ہیں کہ حج کے لیے آؤ، تو عرب سے گوشے گوشے سے لوگ لبیک کہتے ہوئے کھینچے چلے آتے ہیں۔ 2500 برس تک یہ گھر ایسا امن کا گہوارہ بنا رہتا ہے کہ جہالت کے ٹائم پہ بھی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اور پھر قریش کو بولا جا رہا ہے کہ تم تو خود دیکھ لو کہ تم جب جاتے ہو قافلے کے ساتھ تو کوئی تم کہہ دیتے ہو کہ ہم قریشی ہیں، تو قافلے والے تم کو لوٹتے نہیں ہیں، ڈاکو لوگ تم کو لوٹتے نہیں ہیں، تم بچ جاتے ہو۔ تو یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بیت اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین جب قسم کھا کے بتا رہا ہے تو پھر اس کے بعد اپنی بات کو کہتا ہے کہ تیرے رب کی جو بات ہے وہ ہو کر رہے گی، یعنی اس کا عذاب آنے والا ہے جو لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نجم کی طرف۔ نجم بولتے ہیں
سٹارز کو، تارے کو۔ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والی نے تعلیم دی جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پہ تھا، پھر قریب آیا اور معلق ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دونوں کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا اور دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اس کو، جہاں ہی پاس میں جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قسم تارے کی کھا کے کہ تیرا رفیق بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ انہوں نے جبرائیل امین کو جب دیکھا تھا تو جو ان کی سائز ہے اور جو جبرائیل امین کا جو وہ مقام اصلی ان کے اس میں دیکھنا، وہ کوئی انسان کے بس کا نہیں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بار ان کو دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں کمانوں کے برابر اس سے کم فاصلہ رہ گیا، تب اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی سے پہنچانی تھی۔ تو جبرائیل امین جو ہے وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجتے تھے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ، اور جو لوگ اسے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو یہ غلط ہے، حضرت عائشہ کی روایت سے ہے کہ اس نے جھوٹ کھڑا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پھر اس کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جہاں جنت ماوا ہے۔ تو جب آپ معراج پہ گئے تھے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جبرائیل امین جب آپ کو لے کر گئے تو وہاں پہ آپ نے 600 پر کے ساتھ جبرائیل امین کو دیکھے، اور ایک ایسا مقام آیا جہاں کے جبرائیل امین کہہ رہے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، میری حد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس وقت سدرا پہ جو چھا رہا تھا، جو کچھ چھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ کی جو نا نور اور تجلیاں دیکھی، اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک دم کلیئر رکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے یہ بات کہی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب بولتی اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وقار کے ساتھ اللہ کی تمام چیزوں کو، نشانیوں کو دیکھا اور اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو معراج کا جو یہ سفر ہے آپ کو یہ سورہ نجم میں ملتا ہے۔ سورہ اسراء میں جو ہے صرف مسجد اقصیٰ تک کے جانے کا سفر کی ذکر ہے، اب یہ دونوں سفر جو ہے آپ کو حدیثوں میں ڈیٹیل سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے آپ کو جو معراج کا سفر کرایا اور جو بڑی بڑی نشانی دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے ملاقات کیے، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر وہاں پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو 50 وقت کی نماز کی وہ ملی، ہدیہ ملا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور کم کروائیں، اور پھر اس طرح سے ہمیں 5 نمازیں ملی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ القمر کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لے منہ موڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چلتا ہوا جادو ہے۔ اب دیکھیں معجزے بہت مانگ رہے تھے، معجزے نہیں دیے گئے تھے، امت محمدی کو معجزے نہیں دیے گئے، لیکن ایک بار کا یہ ذکر ہے کہ شق القمر ہوا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا کہ سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو وہ خود قرآن اپنے آپ میں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن خود اپنے آپ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتاتے کہ تمام روایتوں کو جمع کر کے جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، اور یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کی طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لہجہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو، اور کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے، تو باہر کے لوگوں کو آ لینے دو، ہم ان سے پوچھیں گے کہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا یا نہیں۔ باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے تھے۔ پھر بہت عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے نا کہ 15 سال کے بعد شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کچھ گروپ آف عرب تاجرز جو ہیں وہ عربین سی کے تھرو یہاں پہ آئے، شری لنکا میں،
جو اس کو پہلے سراندیپ کہا جاتا تھا. تو وہاں پہ جب آئے تو سراندیپ کا جو بادشاہ تھا تو وہ جب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ڈیلیگیشن جب آتا تھا تو باقاعدہ بادشاہ سے اجازت لیتا تھا. تو ان لوگوں نے وہ جو بادشاہ تھا وہ عرب تاجروں سے کافی متاثر ہوا کہ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، بات چیت سے. تو پھر اس نے اور یہ تاجر جو ہوتے تھے یہ ہمیشہ اپنے دین کو بھی پروموٹ کرتے تھے، صرف خالی بزنس نہیں کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے اللہ کے دین کو بھی پھیلاتے تھے. انہوں نے یہ بات بتائی اور خاص کر اس وقت جو ہے یہ سورۃ القمر کی والی آیت بتائی تو بادشاہ ایک دم چونک گیا. اس نے کہا پھر سے بات کہو. تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کیا تھا اور ڈیٹ ویٹ بھی بتائی کہ کیسے سن 5 ہجری میں، مطلب ہجرت سے 5 سال پہلے. وہ بادشاہ بالکل غور سے سنا اور اس نے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. اس وقت میں اپنے گارڈن میں اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک میں نے اوپر دیکھا خوبصورت چاند تھا، میرا باغ اتنا خوبصورت تھا، میں اپنے آپ میں مگن تھا. اچانک میں نے دیکھا چاند پھٹا تو مجھے وہم ہوا کہ لگتا ہے میرے اوپر کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں خوف میں آ گیا تھا. لیکن آج تم یہ بات کہہ رہے ہو تو مجھے وہ کیفیت پھر سے یاد آ گئی اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے وہ بات دیکھا تھا. اس کے بعد میں نے ایک اور آیت لی ہے کہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے کہ وہ جو نوح علیہ السلام کی لوگوں نے نافرمانی کی، لوگوں نے سن کے نہیں دیا، 950 سال تبلیغ کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی سورۃ القمر میں کہ اس کی کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کشتی کو نشانی بنایا، یعنی وہ سارے جو جھٹلانے والے تھے سب ڈوب گئے اور جو ماننے والے تھے وہ بچ گئے. تو اللہ وہی بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ نہیں مانیں گے وہ ایسی فنا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، جہنم میں پہنچ جائیں گے. اور جو بچیں گے وہ کون بچے گا؟ جو نجات کون پائے گا؟ جو مان لے گا. پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ آیت جو ہے بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، اس کو بہت ہی مشہور آیت ہے، اب جو اکثر لوگ اس کو سے واقف بھی ہوں گے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کا ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب آپ دیکھیے اللہ نے قرآن کو اس قدر آسان بنایا کہ ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں، مزین کر سکتے ہیں، اخلاقی اور ہے نا بولتے نا برتری حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی جو ہے آپ خود اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں سب سے بڑھ کر. پھر آپ بہتر بندے بن سکتے ہیں، اللہ کی بہترین طریقے سے آپ بندگی کر سکتے ہیں صرف اس نصیحت کو مان لیں. ایک اور مفہوم اس میں ہے کہ آپ یہ سمجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عاد کا ذکر کیا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، پھر تمام پیغمبروں کا ذکر کیا، اور پھر یہی بار بار یہ آیت دہرائی ہے کہ پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم پر عذاب آئے، تم ختم ہو، تم برباد ہو، تبھی تمہارے ہوش ٹھکانے آئیں گے، اور تب تو تمہارے ہوش ٹھکانے آئے تو بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو آج مان لو، آج قرآن کی نصیحت کو مان لیں. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم نے اس قرآن کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، اللہ تو ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ کر دے رب العالمین. اب ہم آتے ہیں سورہ رحمان کی طرف. ابھی دیکھیں سورہ رحمان یہ بڑی خوبصورت سورہ ہے، اس میں ایک عجیب قسم کا غنا ہے، اور اس کو آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ایمان آپ کا تازہ ہوگا انشاءاللہ. اب تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بالکل چھوٹے چھوٹے جملے میں اللہ نے اتنی بڑی بڑی بات کہی ہے کہ انسان جو ہے محبت ہو کے رہ جائے، یعنی حیرت سے گم ہو کے رہ جائے. اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا، اس کو بات کرنا سکھایا. اب دیکھیے اللہ رب العالمین جو ہے اس قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو میں نے سب سے اچھا سمجھا ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم سے. انہوں نے اتنا خوبصورت اس کا ذکر کیا ہے کہ حد نہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت میں 99 نیمز جو ہیں، 99 نام میں سے اللہ کا بہترین چوٹی کا نام، چوٹی کی صفت وہ کون سی ہے؟ رحمان کی، رحمت کی. رحمت تو ایسی اللہ کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے کہ کوئی اس سے بچا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ کہا کہ کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا ہے جنت میں جب تک اللہ کی رحمت اس کو ڈھانک نہ لے. تو ایک صحابی نے ہمت کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی. انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں پہنچے گا جب تک اللہ کی رحمت اس کو ڈھانک نہ لے. تو اللہ نے اپنی چوٹی کی صفت سے بات شروع کی، الرحمن، وہ رحمت کرنے والا، اس نے
کیا کی ہے؟ پھر اب دیکھیں اللہ نے پھر استعمال کیا علم القرآن. تو جو قرآن ہے یہ اللہ کا سب سے بڑی، سب سے چوٹی کی نعمت ہے، اس کی تعلیم دی ہے. دنیا میں اور بھی علم ہے لیکن وہ چوٹی کا علم نہیں ہے، کوئی بھی علم چوٹی کا علم نہیں ہے. سب سے چوٹی کی، سب سے بلندی کے علم کوئی اگر ہے تو وہ ہے قرآن کا علم. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ خلق الانسان، کہ اللہ نے تمام چیزیں تخلیق کی ہیں، لیکن اس کے بولتے ہیں نا کلائمیکس ہے، اس کی تخلیق کا کلائمیکس ہے وہ انسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے. پھر اللہ کہتا ہے کہ کرم بنی آدم فی البر والبحر، یعنی بنی آدم کو اللہ نے کیا کیا؟ اکرام کیا ہے. کرم، اللہ کی چوٹی کی جو تخلیق ہے وہ انسان ہے، اور اس انسان کی چوٹی کی جو کوالٹی ہے، جو صفت ہے، وہ ہے بیان. جس کو اللہ نے گویائی دی، اس کو بیان کرنے کا ہے. تو وہ چیز جو ہے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے حدیث کے جو راوی ہیں آپ دیکھیں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو ہم اور آپ آج بہترین لوگوں میں ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں خالص کر کے اپنا بنا لے. اب آپ دیکھیے کہ اس زبان سے، اس بیان سے آپ کیا کرتے ہیں. اگر کوئی کامیڈین ہے وہ کامیڈی کر کر کے لوگوں کو خوش کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے. اسی طرح سے کوئی چاپلوسی کر رہا ہے، کوئی ہے نا کہیں کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کہیں کوئی بےہودہ کلمہ کر رہا ہے، کہیں کوئی کچھ عجیب کام کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب مطلب آپ اپنی زبان کا خود بھی دیکھیں 24 گھنٹے میں آپ کا استعمال کیا ہو رہا ہے. ایز ان کلیکٹیو تو انسان الگ چیز ہے، لیکن آپ انڈیویجولی بھی، آپ انفرادی طور سے بھی اس زبان کا استعمال کہاں اور کیا اور کیسے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ توپ بڑی چیز ہوتی ہے تو اس سے تو آپ مچھر تو نہیں مار سکتے نا. تو اسی لیے جو جن کو سمجھ ہوتی ہے وہ اپنی باتوں میں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک اور آیت لی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلایا جائے گا. اب اللہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ جب انہیں پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جب جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جب اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ایک عام فہم والا آدمی سمجھے گا کہ یہ نعمت کہاں ہوئی. اس کے بال پکڑے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہا ہے اور وہ جہنم میں جا رہا ہے. تو نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے. وجہ کیا ہے کہ آج اب دنیا میں دیکھیں جو ظلم ہو رہا ہے، انسانیت کے خلاف جو کام ہو رہا ہے، ایسے ظالم لوگوں کو آپ ایک پھانسی بھی دے دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. ان کی کوئی سزا کی برابری نہیں ہو سکتی ہے. ان کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ جو بتا رہا ہے یہاں پہ سورہ رحمان میں، سوچئے اللہ کتنا مجبور ہو کے کام کرے گا. اللہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت جو ہے بولتے اس کے غضب پہ حاوی ہے. لیکن یہ انسان اپنا ایسا کردار لے کر آتا ہے کہ اللہ کو یہ کام کرنا، کیونکہ وہ ساتھ میں العدل بھی ہے. جو اتنا بغاوت اللہ کے اس سے کر رہے ہیں تو ان کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو بیٹھ کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عدالت کے فیصلے جو غلط کر رہے ہیں، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو 65 سال کے لیے جو زندگی کے ان کے زبردستی کا جیلوں کے پیچھے سڑا دیتے ہیں وہ لوگ، اور بے قصور ہوتا ہے وہ، تو اس کا کیا حشر ہونا چاہیے. اسی طرح کسی حکمران کا کیا ہونا چاہیے حشر جبکہ وہ اتنا ظلم کرے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جن کو یہاں پہ اتنی تکلیف اور اذیت دی گئی ہے، ان کو یہاں پہ کوئی انصاف نہ ملا ہو، تو ایسے دل کو، ایسی آنکھوں کو کیا چیز جو ہے نا ٹھنڈک پہنچائے گی جب تک یہ اللہ کا یہ فیصلہ نہ دیکھ لیں، اللہ کے یہ انصاف نہ دیکھ لیں. اس کے بعد ایک اور بات آپ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں تو بظاہر بڑے معزز اور بڑے نیک دکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کے بال پکڑ کے اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا. اللہم احفظنا، اللہ تو ہم سے اس کام سے دور کر دے اللہ، اور تو ہماری پوری پوری حفاظت فرمانا. ایک وہ عالم دین، وہ اسکالر، وہ دین کا جاننے والا، وہ جس نے دین کو اتنا پڑھا لیکن اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچ رہا ہے، اس میں تفرقے ڈلوا رہا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور حق کو چھپا رہا ہے، حق کو حق نہیں بتا رہا ہے. اور دوسرا وہ بہادر
وہ جو ہے کہ نا اللہ کی راہ میں بظاہر تو دیکھنے میں وہ لگتا ہے کہ جان دے دیا، شہید ہوا ہے، لیکن اس کا صرف منشا یہ تھا کہ لوگ اس کی واہ واہی کریں کہ اس نے اپنی جان لٹا دی۔ وہ واہ واہی جو اس کی تھی، اللہ بولتے ایسے اس کو بھی اللہ پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا۔ تیسرا وہ مخیر، یعنی وہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، جو صرف اپنی واہ واہی چاہ رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا تھا کہ لوگ مجھے بہت کیا سمجھے، حاتم طائی کی اولاد سمجھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرے گا؟ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ واقعہ کی طرف۔ دیکھیں سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اب واقعہ جب آ گیا، قیامت آ گئی، تو کوئی کیا جھٹلائے گا اور کیا مانے گا؟ صحیح بات تو وہ ہے کہ آپ اس کو غیب میں جب ہے تب مان لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے ایک اور آیت میں نے سورۃ الواقعہ میں سے لی ہے کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، یہ ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اللہ بہت حمد اور تسبیح کی بات کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹا واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ جب ہم تسبیح کریں تو ہم اسے کوئی ہلکا کام، آرڈنری کام سمجھ کے نہ کریں، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی خوب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن کی طرف ہوتے ہیں تو ہم تسبیح کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، آپ تسبیح کرتے رہیں تو اللہ دیکھیے اس سے کیسے آپ کی نا مالا مال کرتا ہے۔ ایک خباز تھا بصرہ میں، خباز کہتے ہیں روٹی بنانے والے کو، خبز وہاں پہ عرب میں کہا ہی جاتا ہے۔ تو وہ روٹی بنانے والا خباز تھا، اور وہ اپنا جو ہے اس کا تندور بالکل مسجد کے سامنے تھا، تو وہاں سے لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے بھی رات میں فارغ ہوں اور روٹیاں لے کے جا رہے ہیں، اور صبح میں بھی وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ خباز جو ہے اس کے پاس نا امام احمد بن حنبل پہنچے رحم اللہ۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آٹا گوندھ رہا ہوتا ہے تب وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جب وہ پیڑے بنا رہا ہے تب وہ تسبیح کر رہا ہے، جب وہ روٹی کی شکل دے رہا ہے تب وہ تسبیح کر رہا ہے، اور پھر جب وہ اس کو تندور کے اندر اوون میں ڈال رہا ہے تب وہ تسبیح کر رہا ہے، جب اس کو نکال رہا ہے تب وہ تسبیح کر رہا ہے۔ تو اس کا ہر کام میں کیا وہ تسبیح کے ساتھ ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی وہ بیان کر، اور بڑے جذب سے کر رہا ہے۔ اور اس کو دیکھنے میں ایک اتنا خوبصورت منظر لگ رہا تھا کہ اس کے ہر کام میں ایک اللہ کی تسبیح جو ہے وہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ میں۔ تو آپ بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اس کو کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں ہاں پوچھیں، آپ مسافر ہیں پوچھیے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ یہ تسبیح کر رہے تو یہ آپ کا روز کا معمول ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ہاں میرا یہ روز کا معمول ہے۔ تو کہہ رہے ہیں آپ کو اس سے کیا فائدہ نظر آیا، یعنی آپ اس کو کیا حاصل ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جب یہ کرتا ہوں تو مجھے جو روحانی تسلی ہوتی ہے، جو مجھے سکون ملتا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے میری اس ادا کی وجہ سے میری ہر خواہش کو اللہ نے پوری کیا ہے سوائے ایک خواہش کے۔ تو کہہ رہے کون سی خواہش؟ کہہ رہے کہ بغداد کے بہت بڑے عالم دین ہیں امام احمد بن حنبل، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو ایک خباز ہوں، میں روٹی بنانے والا ہوں، تو میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ میں چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے ان سے ملاقات کروں گا۔ بس یہی میں ایک بہت سال سے میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح سے بھی مجھے میری ملاقات ہو جائے، کس سے؟ امام احمد بن حنبل سے۔ تو احمد بن حنبل کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آتے، وہ ایسے باقاعدہ رو رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ مطلب جھڑی لگ گئی ہوتی ہے آنسو کی، اور انہوں نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے حنبل، احمد حنبل کھڑا ہے۔ وہ امام نہیں کہتے خود کو، کہتے ہیں وہ اللہ کا وہ ادنا سا غلام احمد کھڑا ہے، اور وہ شاکڈ ہو جاتا ہے، وہ ایک دم چونک جاتا ہے۔ تو کہہ رہے کیسے؟ تو پھر وہ اپنا سفر بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی بے چینی ہوئی، اللہ نے کہا کہ سفر کرو، جیسے میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ میں سفر پہ نکل جاؤں، میرا دل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اب میں وہاں سے جب نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ امام احمد تمہاری تو عزت اللہ نے اس لیے دی کہ تم امام ہو، لوگ تمہیں جانتے ہیں کہ تمہارے پاس علم کا اتنا وہ ہے، ایک ادنا انسان بن کے دیکھو تمہیں انسان کے طور سے کوئی کتنا پہچانتا ہے۔ تو بولے کہ میں جہاں بھی گزرا تو میں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، میں نے اپنی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کی۔ تو بولے کہ جب میں اس مسجد میں سویا تھا تو اس آدمی نے جو مسجد کا کیئر ٹیکر تھا اس نے مجھے نکال دیا، اس نے کہا کہ نکلو اب صبح آنا، کیونکہ اب میں لاک کر کے جا رہا ہوں۔ تو بولے کہ اس وقت جب مجھے نکالا تو میرے پاس کوئی پناہ نہیں تھی، تو تم نے مجھے دیکھا تو تم نے آفر دی کہ آ جاؤ ادھر، میں آ گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ میں یہ سفر کیا ہی کیوں، اور پھر میں تمہارا ایکشن دیکھ رہا ہوں، تمہارا طریقہ کام دیکھ رہا ہوں،
تو اس نے بتایا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری تسبیح کو اتنا قبول کیا کہ اس نے مجھ سے یہ سفر کروایا کہ میں تمہاری جو خواہش جو ہے کہ امام کو تمہیں دیکھنا تھا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے آج بھی سمجھ میں نہیں آتا میں اس سفر میں نکلا ہی کیوں تھا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی تسبیح، دل سے کریں، اللہ آپ کے کاموں کو اتنا آسان کر دے گا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، دیکھیں تاروں کو آپ آسان چیز اور چھوٹی چیز نہ سمجھے کہ ہم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھ لیے، نہیں، اب تو خیر وہ ٹوئنکل ٹوئنکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہے، لوگوں نے اتنا موبائل میں اپنی گردن جھکائے رہتے ہیں کہ بلندی کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ تارے کی قسم اللہ نے اس لیے زبردست کھائی ہے، بہت زبردست ہے، کہ اگر آپ ڈیزرٹ کا سفر کر رہے ہوں تو آپ کو کہیں کوئی نہ، اس وقت تو نہیں تھا GPS تھا کہ آپ گوگل پہ ڈال دیں اور ایپ میں معلوم پڑ جائے کہ بھائی بندہ کو یہاں رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے، یا پھر آپ نیویگیشن کر رہے ہوں یعنی آپ سمندر میں ہو تب کیا ہوتا۔ تو یہ تارے ہی جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ راستے کو بتاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، یہ محفوظ کتاب میں ثبت ہے، یعنی یہ در مکنون میں اوپر جو کتاب ہے اللہ نے کہا وہاں پہ محفوظ ہے، اور اسے کوئی نہیں چھو سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ تو یہاں پہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ناپاک لوگ نہیں چھوئیں، کوئی ہے نا بے وضو نہ چھوئے۔ یہ انسان کو دیکھیے اپنی کتاب سے آپ کو جتنی محبت ہوگی اتنی آپ عزت دیں گے نا، تو آپ بغیر وضو کے رہتی کیوں؟ پہلی بات تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی رہے تو وضو کی حالت میں رہے تو بہتر ہے، وہ ایک روٹین بنا لیں آپ اللہ نے کہا ہی ہے نا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں رہیں۔ پاکی کی حالت میں رہنے میں سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نجس آپ پر اٹیک نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو، تو نہ اس کے خیالات، نجس خیالات، نہ شیطان کا اس پہ اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اس کے خیالات بھی پاکیزہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے آسان طریقہ اللہ کے بندہ بننے کا یہ کہ آپ وضو کی حالت میں زیادہ سے زیادہ رہیں، اور رات کے سونے کا تو اصول بنا لیں کہ سوئیں نہیں بغیر وضو کیے ہوئے۔ کہیں مارکیٹ جا رہے ہیں، کہیں باہر جا رہے ہیں، اب تو خیر باہر جانا بند ہے، لیکن آپ باہر باتھ روم سے آئیں نہیں کہ آپ وضو کر کے آئیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں پھر کیا فائدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ مکن لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نا شیاطین جو ہے یہ لا کے ان کے اوپر پھونک رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کلام ان کو سچتا نہیں ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو ان کی سماج سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ اور پھر ایک یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا اسے لانا، یہ اس کے نزول کے وقت اس میں دخل انداز ہونا تو درکنار، جس وقت یہ لوح محفوظ سے نبی پر نازل کیا جاتا ہے اس وقت پاک فرشتوں کے سوا کوئی قریب پھٹک بھی نہیں سکتا ہے۔ فرشتوں کے لیے مطہرین کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے ناپاک جذبات اور خواہشات سے پاک رکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ حدید کی طرف۔ یہ بہت ہی، حدید کے معنی ہوتے ہیں آئرن، آئن یعنی لوہا۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے لوہا جو ہوتا ہے وہ مضبوطی دیتا ہے، قوت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سورہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے، خاص کر ضعیف ایمان والوں کے لیے تو کمپلیٹ شفا ہے، جس کا ایمان جو ہے نا ہوتا متذبذب ہوتا ہے، یعنی ادھر ادھر رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ سورہ حدید کو خوب پڑھے، اس کا خوب پڑھے اور خوب سمجھے انشاءاللہ، تو یہ ایمان کو قوت دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ام المسبحات یعنی مدنی سورے کا چھٹا گروپ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ گروپ آئے گا جس میں سبح للہ ما فی السماوات کی تکرار ہوگی۔ ہم جتنی سورہ پڑھیں گے انشاءاللہ تسبیح کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ نا اس میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ تو جیسے کوئی تصویر ہوتی ہے، جیسے کوئی پینٹنگ ہوتی ہے، تو مصور کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے کہ یہ پینٹنگ 1 کروڑ کی بک رہی ہے، تو وہ ایکچولی بتا رہی ہے کہ وہ مصور، وہ پینٹر جو ہے کس پائے کا ہے۔ اسی طرح سے دنیا جو ہے، یہ کائنات جو ہے، وہ اپنے مصور، المصور اس کا ایک نام بھی ہے، اس کے بارے میں یہ دلیل دے رہی ہے کہ میرا رب جو ہے کس قدر پاک ہے، کس قدر کامل ہے، کس قدر ایبسولوٹ ہے، کہ اس کی جیتی جاگتی تصویر صرف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر زندگی ہے۔ تو کائنات اپنے رب کی کیا ہے؟ وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے اپنے رب کی معرفت کا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ فاتحہ پہ آپ جائیے گا، کبھی پھر سے سنیے گا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ عالم میں جو ہے اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں وہ معرفت دے رہی ہیں اپنے رب کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تسبیح کی ہر چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے۔ پھر کہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، العزیز ہے، بہت ہی ایبسولوٹ پاور ہے اس کا، اور ساتھ میں وہ دانا بھی ہے، وزڈم بھی ہے، وائز بھی ہے۔
اب دیکھیے یہ سائنس کا پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے کہ آل پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. یعنی جتنی بھی طاقت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ کرپٹ ہوتی ہی ہے، وہ خراب ہوتی ہی ہے. اور جو ایبسولوٹ یعنی کمپلیٹ پاور ہوگا، کمپلیٹ طاقت آپ کے پاس ہوگی تو وہ کہنا مکمل طور سے ہی خراب ہوگی. لیکن اللہ نے اپنے اوپر کیا کر دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری غضب پر میری رحمت حاوی ہے، جب ہم نے رحمان میں پڑھا تھا. تو یہاں پہ اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ نے کہا کہ وہ زبردست عزیز اور حکیم ہے. اب دیکھیے عزیز اور حکیم کے معنی یہ ہوتا ہے کہ نا، آپ دیکھیں گے چند مقامات پہ اللہ نے عزیز کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں اس نے حکیم، علیم، رحیم، غفور، وہاب اور حمید میں سے کوئی لفظ ضرور لایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو جسے بے پناہ طاقت حاصل ہو مگر اس کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، درگزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ ہو، بخیل ہو اور بدسیرت ہو، تو اس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالا تری حاصل ہے وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک علم کے مطابق کرتا ہے. جب علیم اللہ استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جو ٹھیک ٹھیک فیصلہ اس کے علم کے مطابق کرتا ہے. رحیم بھی اپنے بے پناہ اقتدار کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا. غفور بھی کہ اپنے زیر دستوں کے ساتھ وہ سختی کا معاملہ نہیں کرتا بلکہ چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے. وہاب بھی کہ اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کا کام نہیں کرتا بلکہ بے انتہا فیاضی کا برتاؤ کرتا ہے. اور حمید بھی کہ تمام قابل تعریف صفات و کمالات اس کی ذات میں جمع ہے. تو وہ اللہ ہے، ہمارا رب ہے. کون؟ جو وہو العزیز الحکیم. اب اس آیتوں کو آپ سن لیں کہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس میں نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. جو کام بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات کے فیصلے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک کو جانتا ہے. آپ سامنے کچھ بھی ڈھونگ کر لے، اندر جو بھی کچھ ہے رب جانتا ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں جس نے اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ کئی گنا اسے بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں نہ ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکہ دیتا رہا. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے.
اللہم حافظنا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین یہاں پہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اس سے پہلے اللہ نے کہا جو مال خرچ کرے۔ تو ہماری بساط، ہماری حیثیت، نعوذ باللہ، اللہ نے کہاں اتنی تعریف سے اپنی بات شروع کی، اور دیکھیے کس قدر رحیم ہے، کس قدر رحمان ہے وہ، کہ وہ بات کو اسے کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے۔ کتنی عزت دے رہا ہے اللہ، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ اللہ نے یہ مال دیا، وہ امانت ہے اس کا، پہلی بات تو اس کا پورا پورا ایبسولوٹ حق ہے، وہ ہم اپنی جان سمیت اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے۔ تو آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور جو لوگ ہیں نا پہلے خرچ کریں گے، اب آپ دیکھیں کہ آج اسلام کمزور ہے، تو آج جو خرچ کریں گے تو جو پہلے خرچ کر رہے تھے، یعنی جب نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جب خلافت دم زوروں پر تھی، تب خرچ کر کے کیا فائدہ، تب تو کیا ہے اسلام اپنی شان سے ہے، وہ تو وہاں پہ مال کی ضرورت ہی نہیں، بیت المال میں خوب پیسے ہیں۔ مسئلہ تو اب ہے، مکی دور تو اب ہے، ابھی ہمیں خرچ کریں گے تو ہمیں وہ بڑے ثواب ملیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مہاجرین کا جو رتبہ ہے وہ انصار کا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو خرچ، اللہ کہہ رہا تم میں سے لوگ، جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ تو آج اللہ جو مانگ رہا ہے کہ نہ کون ہے جو قرض دیں، تو اپنے اس میں سے تھوڑی تھوڑی رقم نکالیں، لیکن نکالیں اللہ کے لیے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نا جو منافق لوگ جو ہے اپنا نور نہیں تلاش کر پائیں گے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک بار بات کہی تھی، آج پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ نور دنیا میں آپ کو بنانا ہے، یہ بولتے ہیں نا یہ میڈ ان چائنا ہے، یہ میڈ ان وہ ہے، تو اس دن جو نور رہے گا وہ میڈ ان دنیا ہے، یہ لکھ لیں کہیں پر، یہ اس دنیا میں بننا ہے، یہاں بنا لیں اپنی نور کو، تاکہ وہاں آپ کے کام آئے، وہاں کسی کو کوئی کا نور کسی کو فائدہ نہ دے گا، تو نور سے جو ہے آپ فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بار بار کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اب مومن کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جو منافقت کر رہا ہے تو وہ بار بار حوالہ دے گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو وہاں پہ وہ جواب کیا دیں گے، ہم تھے تو تم، مگر تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا، شک میں پڑے رہے، موقع پرستی کی۔ موقع پرستی کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل کا ایک نیا ڈائلاگ ہے نا کہ موقع پہ چوکا لگانا، تو موقع پہ چوکا وغیرہ یہاں پہ ہوتا ہوگا، لیکن آخرت میں نہیں ہے۔ اللہ نے اصول بنائے ہیں، اس اصول کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں گی، نہیں چلو ٹھیک ہے یہ اس کے بعد نہ اچھا ہو جائے گا تب میں انشاءاللہ اچھا بن جاؤں گا، یہ جھوٹی توقعات نہ کریں۔ پھر آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے بتائیے آپ مجھے؟ ہم اب ذرا اونچی بات نہ کرتے ہیں، ہم جو اپنی روزمرہ کی بات کر لیتے ہیں۔ آج روزمرہ کی بات میں یہی ہے نا کہ آج حرام کر لو، آج کسی سے پیسہ مانگ لو، کبھی اس کو واپس کرنے کی نیت ہی نہیں تھی، تو وہ جو دینے والا ہے وہ خود پریشان اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ وہی ضرورت مند ہے۔ کسی کا حرام لے لو، کسی کو ناجائز طریقے سے لے لو، کسی کو ہے نا زور زبردستی سے لے لو، اور پھر کیا کرنا، کوئی مسجد بنوا دینا یا پھر کوئی نیک کام کر لینا تو تمہارا سب پاپ دھل جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے؟ یہ دھوکہ کون دے رہا ہوتا ہے؟ اس کے نفس میں یہ کون پھونک رہا ہوتا ہے؟ یہ شیطان۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین، آپ یہ لکھ لیں بات، کہ اس کے نزدیک تو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اگر کوئی لے کر آیا مال تو اللہ اس کو بہت عزت دے گا، اس کو 1,00,000 گنا بھی دے سکتا ہے، 1,000 گنا بھی دے سکتا ہے، اور اس کو عزت بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ میری ذات پہ قرضہ ہے۔ لیکن اللہ پاک لیتا ہے، اللہ طیب لیتا ہے، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کو صرف پاکیزہ چیزیں چاہیے، اس کو پاکیزہ دل چاہیے، پاکیزہ زبان چاہیے، پاکیزہ نیت چاہیے، پاکیزہ مال چاہیے۔ وہ آپ کا وہ مال لے گا ہی نہیں جو ناپاک ہو۔ تو ناپاک ہے نا، احد کے پہاڑ برابر بھی جتنا سونا ہوگا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، تو اللہ پھینک دے گا آپ کے منہ پہ، بولے گا نہیں چاہیے یہ، کہ اللہ ہے، اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے، طیب ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت ہے
اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تو اپنے فضل کا، کرم کا بارش فرماتے ہم پر. اب دیکھیے اللہ رب العالمین جو ہے یہاں پہ فرما رہا ہے کہ دوڑو ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو. دنیا میں کہہ رہا ہے کہ دنیا داری میں مت کرو، علم میں دوڑ لگاؤ، لیکن دنیا پرستی میں، دنیا طلبی میں، دنیا بنانے میں مت کرو، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. دھوکے کی ٹٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کبھی آپ نے ہنٹنگ کی ہے؟ آپ دیکھیں ہنٹنگ جو ہے بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور وہ بہت ایکسائٹمنٹ دیتی ہے لوگوں کو، لیکن وہ ہنٹنگ ہوتی کیسے ہے کہ جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ جیسے آپ کو ہاتھی کی شکار کرنا ہے تو وہ آپ کیا کرتے ہیں، ایک خندق جیسا ایک ہے نا گڑھا کھودتے ہیں اور اس کے اوپر گھاس پھوس رکھ دیتے ہیں، ہاتھی دوڑتا ہوا آتا ہے اس میں ڈھپ سے گر جاتا ہے، تو وہ دھوکے کی ٹٹی ہے. تو دنیا یہی ہے، یہ آپ کو ایسے، آپ کو نا وہ شیطان ایسے لالچ دے رہا ہوتا، آپ دوڑتے ہوئے اس کی طرف لپکتے ہوئے آتے ہیں اسپیڈ سے. اسپیڈ کلس یو. اب وہ اسپیڈ سے آتے ہیں اور اسپٹ میں گرتے ہیں جو کہ جہنم کا گڑھا ہے. اور اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے مگر تم دوڑو ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، کس طرف؟ اپنے رب کی مغفرت. کیوں نہیں آج ہم دوڑتے ہیں ایک دوسرے سے، سبقت لے جاتے ہیں کہ آج کی رات ہم نے انشاءاللہ ایسی عبادت کرنی ہے. صرف ایک رات نہیں، یہ تمام راتیں ہم کریں گے، اور انشاءاللہ اس تمام راتوں میں آپ عزم کریں، آپ وعدہ کریں اپنے آپ سے، اللہ سے، کہ انشاءاللہ اب جو غفلت کی زندگی ہم نے گزار لی اللہ تو معاف فرما. آپ پھر اپنے رب کی طرف رجوع کریے توبہ کی طرف کے ساتھ، اور پھر اور کیا کریے؟ جنت کی طرف آئیے جس کی وسعت آسمان اور زمین ہے. یہ کیا 2000 اسکوائر فٹ اور 3000 اسکوائر فٹ کے لیے مرے جا رہے ہیں آپ کہ 5000 اسکوائر فٹ کا گھر ہے تو یہ لگژری ہے، وہ لوگ اس سے زیادہ کنویں کی میڈک نہ بنے، وسعت لائیں اپنی سوچ میں. پھر آگے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، ایک بہت قیمتی بات میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو نعمت بظاہر ہے جو حلال ہے، جیسے دولت، طاقت، شہرت، یا آپ کو ہے نا بولتے ہیں نا اقتدار، یہ ساری چیزیں جو کہ نعمت ہیں، اگر یہ زحمت ہو جاتی ہیں، یہ کیا بہت بڑا مصیبت بن جاتی ہیں اگر اس میں ایک تے شامل اور نہ ہو ہدایت کی. تو اگر ہدایت ہے تو نور علی نور. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ جب تک خلافت تھے ان کی 10 سال کی جو زندگی تھی وہ ان کے بہترین بندگی کے ایام تھے. انہوں نے ایسی بندگی اللہ کی کہ جس نے پھر کوئی نے اتنا بہترین خلیفہ بن کے نہیں دکھا پایا. یہ گواہی ہم لوگ دیتے ہیں. تو یہ کام کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں اپنی بات جو ہے اس دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کرنا. اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے مخالف نہیں کرتا. جزاک اللہ خیر. شکراً.